السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عارفہ مظفر اور میرے ساتھ بہت امپورٹنٹ شخصیت ہوا کرتی ہیں اس پروگرام میں. ہم بہت شکر گزار ہیں جناب سمیع اللہ ملک صاحب کے آپ ٹائم دیتے ہیں اور ظاہر ہے جس حساب سے جس پلیٹ فارم پہ آپ کام کر رہے ہیں اس حوالے سے لیٹسٹ انفارمیشن ہمارے تک پہنچتی ہے. سمیع اللہ ملک کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور یقیناً تمام دنیا کے مختلف اخباروں میں آپ ان کے کالمز پڑھتے ہیں. ہم آپ ان کی ویب سائٹ دے دیتے ہیں www.bittertruth.uk آپ کی ویب سائٹ ہے, اور سمیع اللہ ملک صاحب سے آپ اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں, ان سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں. ہمارا نام عارفہ مظفر ہے اور ہم ٹورنٹو سے آپ کے ساتھ شامل ہوا کرتے ہوتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کو آپ پلیز نوٹ کیجئے گا, ضرور تشریف لائیے گا. لیٹسٹ نیوز یقیناً آپ کو یہاں سے ملتی ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن پروگرام, ریڈیو پروگرام سن سکتے ہیں, ٹیلی ویژن دیکھ سکتے ہیں. وی آر آن ڈفرینٹ پلیٹ فارمز. ایپل پہ اور اینڈرائڈ پہ ہماری ایپس بھی ہیں. یقیناً ایک کوشش اور کاوش 7 سمندر پار رہتے ہوئے اس ملک یا جو مائی فرسٹ لو پاکستان اس کا تذکرہ کرنا. پرابلمز دنیا میں ہر جگہ ہوا کرتی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا جڑا راہ پہ جانا ہے واہ پہ جانا ہے. اینی ویز سمیع اللہ ملک صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گی. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبارک اللہ فیک. سبحان اللہ. سر میں جیسے آپ سے کہا کہ دیٹ از مائی فرسٹ لو ان پاکستان, بورن اینڈ ریزڈ ان پاکستان, اور پاکستان نے مجھے بہت کچھ دیا. میں چھوٹی سی ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. میرا نیبر اٹیلین ہے اینڈ کل ہم دونوں بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے تو مجھے کہنے لگا کہ عارفہ when I read news it is very sad what is happening in Pakistan, about the government of Pakistan and also what is happening in Afghanistan. Women, they don't have no rights, don't have no say. I said, Tony, don't believe in all these things. This is just media. And another things, in the world, every religion lives according to their guidelines what are provided by the religions. بہرحال اس نے ایگری بھی کیا کسی حد تک کہ یس بعض اوقات میڈیا ایکسپلائٹ بھی کرتا ہے. میں خود پاکستان میں ریز ہوئی. پاکستان میں میرے بہترین استاد, بہترین دوست, نیور ہیڈ اینی ایشو. میں نے تقریباً 33 سال کی عمر میں پاکستان کو چھوڑا تھا اور اس کے بعد آج میں یہاں کینیڈا میں ہوں. میرا خیال ہے کہ اساتذہ, دوست, ہمسائے, ارد گرد, ایوری تھنگ واز گریٹ. بعض اوقات چھوٹی سی بات کو لوگ بڑھا چڑھا کے بیان ضرور کر دیا کرتے ہوتے ہیں اور میں اس کے لیے ان کو مورد الزام بھی نہیں ٹھہراتی. یہ جو این جی اوز ہیں نا, یہ این جی اوز انٹرنیشنلی ان کو ان کے کارکردگی کا پیسہ ملتا ہے اور پھر پریزنٹیشن میں یہ لوگ بڑے ماہر ہیں. یہ کسی کو کچھ بھی ظاہر کر سکتے ہیں. یس, پرابلمز آر دیئر, پرابلمز آر اراؤنڈ دا ورلڈ. بہرحال ان باتوں پہ بھی میں ضرور بات کروں گی جناب سمیع اللہ ملک صاحب سے. مگر آج پاکستان کی حفاظت, اگر وہ خطہ محفوظ ہے, اگر اس خطے کو ہم سٹیبل رہنے دیں یا بڑی طاقتیں اس خطے کو سٹیبل رہنے دیں, تو وہ ممالک یقیناً بہترین فارم میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. افغانستان کی صورتحال بڑے دنوں سے آپ کے نوٹس میں ہے اور افغانستان کی کابینہ نے باقاعدہ اپنی حلف برداری کی ایک تاریخ اناؤنس کی تھی اور کچھ ممالک کو انوائٹ بھی کیا تھا, مگر پھر انہوں نے یہ جو حلف برداری ہے یہ ملتوی کر دی. انہوں نے کہا کہ ہماری گورنمنٹ اپنے باقاعدہ کام کو شروع کرے گی. رشیا اور چائنا ڈیفینیٹلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم طالبان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں. خطے میں اور بھی بہت ساری چیزیں اور یقیناً ریڈ فلیگ فار دوز ہو ڈو ناٹ وانٹ پیس ان دس ریجن, جس میں ایک اور اس کی لیٹسٹ انفارمیشن ہمیں جناب سمیع اللہ ملک صاحب ہی دیں گے, جس میں ایک یہ کہ 4 بڑے ممالک جس میں رشیا, چائنا, ایران اینڈ پاکستان, ان کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے ہیڈز نے ملاقات کی. یقیناً ریڈ فلیگ اس کے اوپر ریز ہوا ہے. سمیع اللہ ملک صاحب, یہی خطے کی میں امن کی صورتحال کو ڈسکس کرتے ہوئے میں آپ سے فیڈ بیک لینا چاہتی ہوں. ظاہر ہے اتنے ممالک کو انوائٹ کیا, ان میں سے
کوئی بھی نہیں پہنچا، کیونکہ امریکہ کے لیے یہ بہت بڑی تھریٹ ہوگی. اور آج ہی بلکہ امریکہ کا جو بیان میری نظر سے گزرا وہ بھی کہ وہ متفق نہیں ہیں کہ پاکستان نے جس حساب سے ان کی مدد کی کوٹ ان کوٹس میں، کہ پاکستان کے کئی مفادات ہمارے مفادات سے متصادم ہیں. اگر آپ ان چیزوں پہ روشنی ڈالیں اپنے تجربے اور اپنی ملاقاتوں کے حساب سے، تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرهم لقدیر. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا باری تعالیٰ کی ذات گرامی پر، اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین کی ذات مبارک پر. وہی میں نے جو قرآن کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے جو پڑھا، اس کا معنی یہ ہے کہ جن مسلمانوں سے خام خواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور اللہ ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. میں نے آپ نے اپنے انٹرو میں مختصر انٹرو میں، لیکن بہت بڑی باتیں آپ نے کر دی. اس میں آپ نے 4 ممالک کے جو انٹیلیجنس کے ہیڈ ہیں ان کی ملاقات کا ذکر بھی کیا، اور جو اس وقت افغانستان کی بگڑتی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی. اور جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ افغانستان کے اندر اسلامی امارات کی حکومت قائم ہو چکی ہے اور کہ وزراء جو حل اٹھا چکے ہیں. یہ سارا سلسلہ ہمیں پتہ تھا کہ امریکہ کے انخلا کے بعد یہ ہوگا، اور لیکن یہ ہے کہ چاروں امریکی انٹیلیجنس کے چیفز کا آپس میں ملنا یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اور اس سے بہت زیادہ تمام سے بڑے بڑے میڈیا ہیں اس میں ڈسکس کیا جا رہا ہے. ابھی تک اندر کی کیا بات ہے وہ سامنے تو نہیں آ سکی، لیکن کچھ جو چیزیں بین الدستور میں چیزیں سامنے آئیں اس سے اندازہ لگتا ہے کہ امریکہ اور جو اس کے اتحادی تھے وہ یہ سوچ رہے تھے اور یہ سوچ کے نکلے تھے کہ ہمارے فوراً بعد یہاں پہ افغانستان کے اندر ایک خانہ جنگی کا دور شروع ہو جائے گا، اور اس خانہ جنگی سے روس، ازبکستان، پاکستان، ایران، اس تمام ممالک جو ہے وہ، اور چین بھی جو ہے، یہ سارے جو ہے متاثر ہوں گے. اور یہیں سے جو ہے چین کے اندر جو مسلمانوں کی جو ایک اکائی رہتی ہے اس کے اندر بھی جو ہے بغاوت کے آثار پیدا کریں گے، اور یہیں سے روس کے اندر چیچن کو ہم چھیڑیں گے، چیچن کو کریں گے، اور داعش جو ہے افغانستان کے اندر جو ہے وہ کام کرے گی. لیکن آپ یہ دیکھیے کمال پالیسی یہ طالبان کی نکلی کہ جو امریکہ جو چھوڑ کے گیا تھا، جو وہ چاہتے تھے، اور جو بڑے بڑے دماغ بیٹھے جو بات کر کے گئے تھے، اس کے بالکل برعکس ہوا. طالبان نے اپنے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ طالبان جب پہلے افغانستان کے اوپر بس ان کی حکومت تھی تو شمالی اتحاد کے ساتھ ان کا کبھی بنے نہیں، اور شمالی اتحاد ان کے غلبے میں کبھی نہیں آ سکا. کئی دفعہ مار کے بھی ہوئے لیکن شمالی اتحاد ان کے غلبے میں نہیں آ سکا، ان کے تصرف میں نہیں آ سکا، یا ان کی حکمرانی میں نہیں آ سکا. لیکن اس دفعہ ہوا کیا کہ ابھی امریکن وہاں پہ موجود ہی تھے، تو طالبان نے شمالی علاقوں کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی مارچ کیا، اور وہاں پہ اس میں جو کرتے ان علاقوں کو سب سے پہلے انہوں نے اس پہ جو ہے غلبہ حاصل کیا. اور ایک پنشیر کی آبادی تھی جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، بہت زیادہ اسے بھارتی میڈیا نے تو خاص طور پہ بہت زیادہ اسے اچھالا، اور اس کے ہوتے ہوئے پھر یورپی میڈیا نے بھی اسے اچھالا اس میں، اور یہ بس یہ بتایا جا رہا تھا کہ بس پنشیر سے بغاوت شروع ہو گئی ہے اور بہت جلد جو ہے طالبان کا سفارہ ہو جائے گا. لیکن طالبان نے وہاں بھی فوری طور پہ خانہ جنگی کا آغاز نہیں کیا. اگر چاہتے تو وہ کر سکتے تھے، حالانکہ وہ چاروں طرف سے پنشیر وادی کو انہوں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا. اور پنشیر کی وادی بڑی خوبصورت وادی ہے، میں وہاں پہ گیا ہوا ہوں. یہ کابل سے 102 میل کے فاصلے کے اوپر ہے، اور پہاڑوں کے درمیان یہ پوری وادی ہے. طالبان نے سب سے پہلے یہ کیا کہ وہاں پہ علماء کو بھیجا صلح کے لیے، علماء کو بھیجا اور کہا کہ ان کو کس طریقے سے منع کیا جائے کہ تاکہ ہم مسلمانوں کے بھائیوں کا خون حرام ہے، ایک دوسرے کے اوپر ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم میز پہ بیٹھ کے گفت و شنید کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. اس سے پہلے ہماری گفتگو کا جو ریکارڈ ہے وہ بڑا اچھا ہے. ہم نے حامد کرزئی کے ساتھ، عبداللہ کے ساتھ، جو کہ عبداللہ آپ شمالی اتحاد کا ہے، اس سے ہم نے دوحہ کے اندر مذاکرات کیے. ہم نے یونس قانونی کے ساتھ ایران کے اندر مذاکرات کیے. استاد مقام کے ساتھ ہم نے روس ماسکو کے اندر مذاکرات کیے. ازبک لیڈروں کے ساتھ ازبکستان جا کے ہم نے مذاکرات کیے. چین کے ساتھ اندر جا کے، چین کے وزیر خارجہ جا کے ہم نے ملاقاتیں کی.
पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत गुफ्तगू चल रही है, ईरान के साथ भी हम जो है राब्ते में हैं। इसलिए हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि तमाम मामला जो है सफारती लिहाज से और गुफ्तगू के लिहाज से हल किए जाए। हम किसी का खून बहाना नहीं चाहते। हमने 20 साल की जंग से बहुत कुछ सीखा है। अब आप ये देखिए कि उन्होंने तीन दफा मुज़ाकरात हुए, तीनों दफा उन्होंने बड़े अजीबोगरीब किस्म के जो है मुतालबे रखे। उन्होंने एक तो पहली दफा तो मुतालबा ये रखा, उन्होंने कहा कि आप हमें 3 वजारतें दें और 2 सूबे के गवर्नरशिप दें। एक वजारत खजाना दें, एक वजारत खारजा दें, एक नायब वज़ीर आज़म का ओहदा दें और 2 सूबों के गवर्नर जो हम अपने मुकर्रर करेंगे। ये मुमकिन नहीं था। एक छोटी सी वैली के जो लोग हैं, चंद मुट्ठी भर लोग जो हैं, वो इतनी बड़ी तरक्की मांगे। पर उन्होंने ये भी साथ कह दिया कि हम किसी फॉरनर से मिलें, उसकी बात पुरस नहीं होनी चाहिए। हम इस मामले में आज़ाद होने चाहिए, जिससे मिलना चाहें उनसे मिलें, और जहाँ जाना चाहें हम जाएं, जहाँ बाहर के मुल्क से जहाँ से होकर हम आएँ तो उनसे हमसे पूछा ना जाए। अब ये सारी वो बातें थी जो कि मालूम होता था कि ये वाकई जो है इनको किसी की शय है और ये वाकई लड़ना चाहते हैं। फिर दूसरी दफ़ा भेजा गया। जब तीसरी दफ़ा भी यही कुछ हुआ तो फिर ये है कि तालिबान को अपना अस्करी प्रेशर जो है बढ़ाना पड़ा, और तालिबान ने पूरी कोशिश की कि कोई खून रेजी ना हो। और अल्लाह का शुक्र है कि खून रेजी के बगैर ही जो पंजशेर में जो लोग जो कि मज़ामतकार बने हुए थे, अमर शाह मसूद का जो बेटा था और अमर साले था, ये दोनों फिर फरार हो गए। और फिर अमर साले के घर से, आप ये देखिए, अमर साले के घर से $6 मिलियन, 6 मिलियन की करेंसी डॉलरों की शक्ल में मिली, और सोने की ईंटें और जवाहरात मिले, और टोटल मिला के तकरीबन 20 मिलियन के करीब रकम बनती है। ये वो रकम है जो कि अमर साले ने लूट के अपने घर में जमा कर रखी थी, जो कि तालिबान के हाथ में आई, और तालिबान ने बकाया तौर पर उसकी वीडियो भी जारी कर दी है और बता भी दिया है कि ये तालिबान का अमर साले के घर से मेरी सब चीज़ें हमें बरामद हुई है। एक सूरत हाल तो एक खबर ये है कि अमर साले जो है फरार हो चुका है, मुल्क से बाहर चला गया हुआ है। लेकिन अमर साले ने अपनी एक वीडियो जारी की है, उसने पहाड़ियों के दरमियान से कि मैं अभी यहीं पे हूँ, मैं कहीं गया नहीं। लेकिन इत्तेफाक ये है कि जिन पहाड़ियों को उसने दिखाया, वो पता जब उसका फ्रेंजिक किया गया तो पता चला कि ये एक हफ्ता पहले की है। गोया अमर साले इस बात को जान चुका था कि तालिबान जब कब्जा कर लेंगे तो मैं वीडियो पहले से बना कर रखूँ, ताकि मैं लोगों को ये बता सकूँ कि ये वीडियो जो है मैं यहीं पे हूँ। लेकिन अभी शुनीद यही है कि वो वहाँ से भाग के चला गया है। कहाँ गया है इसकी कोई किसी को खबर नहीं है। और अमर शाह मसूद का बेटा है, उसने हथियार फेंक दिए हैं और तालिबान ने उसे बहिफाजत अमान दे दी है, और उसने कह दिया है कि मैं आइंदा जो है कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। अब आइए, ये जो 4 चीफ मिले हैं आपस में, 4 चीफ को मिलने का मकसद इनका यही है कि हम किसी अफगानिस्तान के अंदर ये जो 40 साल से मुसलसल खाना जंगी के अंदर और जंग के अंदर ये मसरूफ़ हैं और मुल्क खंडर बन चुका है, इनको कैसे अमन के रास्ते पर लाया जाए, और जो बड़े बड़े ख़तरात हैं उनका मिल के कैसे जो है उसका इलाज किया जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि अमलन अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान के अंदर बैंकिंग सिस्टम जो है तकरीबन बंद हो चुका है, और कोलैप्स होने उसकी वजह से अब ये है कि वहाँ पे जो एटीएम मशीनें हैं, वहाँ पे पैसे हैं, वैसे जारी किए जा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन इतनी रकूम नहीं है, और उनको बकाया तौर पर बताया गया है कि आपको जो ज़रूरियात ज़िंदगी के है वो रकम निकलवाएं आप, तो बाकी आपकी अमानत है। गो हमारे पास आपने हमारे पास जमा नहीं कराई, पुरानी हुकूमत जब लूट के ले गई है, लेकिन इसके बावजूद तालिबान ने कहा कि हम इसके पाबंद हैं, हम आपके हुकूम जो है, जो रिकॉर्ड आप जो बैंकों के अंदर जो रिकॉर्ड महफूज है, उस रिकॉर्ड के हिसाब से हम उनकी अमानतों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक तो ये बात उन्होंने अपने अफगान शहरी से कही है, और बड़ी ज़बरदस्त बात है, लोगों ने इसे बड़ा सराहा भी है कि इसमें शक नहीं कि पुरानी हुकूमतें सारा पैसा उठा के ले गई हैं, लेकिन इसके बावजूद तालिबान जो उसकी जिम्मेदारी कबूल कर रही है, महज इसलिए कि ताकि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट ना हो। दूसरी बात यह है कि आप वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर तकरीबन कोई 8,000 के करीब, 8,000 से ज़्यादा हिंदुस्तान के टीचर प्रोफेसर इस्ताद थे जो कि जंग से पहले ही भाग गए थे वहाँ से, और यूनिवर्सिटीज कॉलेज बंद हो गए थे। और अफगानिस्तान के अंदर हिंदुस्तान का टीचर को लाना एक बहुत बड़ी साजिश थी। अगर आपको याद हो तो बांग्लादेश भी इसी वजह से बना था कि मशरकी पाकिस्तान में 30% छात्र थे वो हिंदू थे। उन हिंदुओं ने शुरू से तमाम बच्चों की तरबियत ऐसी की थी वंदे मातरम और दूसरी सब चीज़ों के बारे में, ताकि उन बंगालियों के जहन से वो कौमी तराना और इस्लामी खूबत और भाईचारा जो है सबको निकाल के ये सब उनके जहन में जहर भर दिया गया था। अब यही काम हिंदुस्तान बड़े धीरे धीरे ये कर रहा था। इसके बाकायदा पीछे इसके मगरबी ताकतें भी थी। वो चाहते थे कि अफगान कौम, क्योंकि इसमें जहाद पर ज़्यादा है, वो कहते किस तरीके से इनके अंदर से जहाद की जो का वो ख़त्म कर दी जाए तालीम के ज़रिए, और उनको इस्लामी उस तालीमत से हटा के पहले सेकुलर लाया जाए, और सेकुलर के बाद फिर इन्हें मुल्हिद और बेदीन बनाया जाए, एथियस्ट बनाया जाए।
ان کا یہ خیال تھا، اور وہ ٹیچر بغیر کام کر رہے تھے۔ اب وہ تمام اساتذہ کا وہاں سے بھاگ جانا ایک نعمت خدا بندی ہے افغانستان کے اوپر، اور وہ سب بھاگ گئے ہیں۔ اب وہ بھی ایک بہت بڑا ویکیوم نکلا آیا ہے، اور اس ویکیوم کو پر کرنے کے لیے بھی بہت، یہ چاروں ممالک جو ہے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے تاکہ تعلیمی نظام جو ہے دوبارہ بحال کیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلی دفعہ 9/11 کے بعد جب طالبان، جب 9/11 سے پہلے جب طالبان تھے، اور جب طالبان آئے تو انہوں نے بہت زیادہ پروپیگنڈا یہ کیا تھا کہ طالبان جو ہے عورتوں میں بڑا ظلم کرتے رہے، ان کے اسکول بند کر دیے، کالج بند کر دیے، یونیورسٹیاں ان کی بند کر دی تھی۔ بات یہ ہے کہ اب خود مغربی محققین یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دراصل اسکول کالج یونیورسٹی بند نہیں ہوئے تھے۔ دراصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک طویل جنگ روس کے ساتھ لڑی تھی، جس کی وجہ سے ان کے پاس کچھ رہ نہیں گیا تھا، چیزیں کھنڈر بن چکی تھی، اور جب یہ طالبان آئے وہاں حکومت کے لیے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، قحط کا سا سامان تھا، اس لیے اسکول یونیورسٹی بند تھی۔ طالبان نے بند نہیں کی، مالی قحط، یعنی مال خزانہ خالی تھا، جس کی وجہ سے جو ہے تنخواہیں نہیں دی جا سکتی تھی، اور اساتذہ بھی تتر بتر ہو چکے تھے، جس وجہ سے اساتذہ بند تھے۔ لیکن مغربی میڈیا نے انتہائی مکاری اور منافقت کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا، اور خود اب مغربی محققین جو ہے خود اس بات کو لکھ رہے ہیں۔ میں خود واشنگٹن پوسٹ کے اندر بھی ایک مضمون شائع ہوا ہے، ٹائمز کے اندر بھی یہ مضمون شائع ہوا ہے، جس میں یہ بات کا اعتراف کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم نے جو باقاعدہ طور پہ افغانستان میڈیا نے پچھلے دور کے اندر طالبان کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور 9/11 کے بعد بھی ہم نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ یہ خود، یعنی میں نہیں کہہ رہا، بلکہ خود مغربی میڈیا جو ہے اب اس بات کا اعتراف کر رہا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس اساتذہ کے ویکیوم کو پورا کرنے کے بعد، اس لیے ویکیوم پورا کیا جا رہا ہے تاکہ یونیورسٹیز اور کالجز کو بند کرنے کی نوبت نہ آئے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ جی میڈیا کے اوپر جو ہے یعنی خواتین کو نکالا جا رہا ہے، تو اس کی سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ کابل کے اندر سب سے بڑا جو قومی ٹیلی ویژن ہے طلوع اسلام جو ہے، اس کے اندر صرف 4 خواتین کام کرتی تھی، اور اس وقت جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں، صرف 9 خواتین وہاں پہ کام کر رہی ہیں۔ طالبان نے آ کے 100% سے زیادہ اس میں اضافہ کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یعنی طالبان نے کتنی میڈیا کو وہاں پہ آزادی دے رکھی ہے کہ ایک مغربی میڈیا کی خاتون ہے، وہ طلوع اسلام کی ایک سعدیہ نامی اینکر ہے، اس سے پوچھ رہی ہے، اس نے کہا کہ بھئی پہلے آپ کے سر پہ ہم نے کبھی سکارف نہیں دیکھا، اب آپ کے سر پہ سکارف ہے۔ آپ یہ دیکھیے گا، آپ یہ دیکھیے کہ سوال کا انداز دیکھیے وہ کس طرح لے کے جانا چاہتی ہیں، کس طرح ٹوسٹ کرنا چاہتی ہیں وہ۔ تو سعدی نے جواب دیا، اس نے کہا کہ میں، میرا سارا خاندان جو ہے شروع سے سکارف لیتے آئے ہوئے ہیں، اور یہ تمام تم ہمارے سارے چینل کے اندر گھوم پھر کے دیکھو، ہمیں وہاں یہاں پہ خبریں پڑھتے ہوئے، پروگرام کرتے ہوئے سکارف رکھنے کی پابندی تھی ہمارے اوپر کہ سکارف نہ رکھا جائے۔ اب طالبان آئے ہیں، کسی کو کوئی پابندی نہیں، نہ انہوں نے یہ میں پابندی کی ہے کہ سکارف کے بغیر تم نہیں آ سکتے، نہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ سکارف نہ رکھیں یا سکارف رکھیں، یہ اب ہماری اپنی مرضی ہے، اس لیے ہم اپنی مرضی کے ساتھ سر پہ سکارف رکھ رہی ہیں۔ یہ سعدیہ نے اسے کہا کہ میں بالکل بہوش و حواس آپ سے اور بالکل آزادی میں بات کر رہا ہوں، میرے سر پہ کوئی خوف نہیں ہے، بغیر خوف کے میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پوری کی پوری جو اس نے انٹرویو لیا تھا وہ اسے چلاتی، وہ خاتون، اس خاتون اس کا تھوڑا سا چلایا، وہ بھی بڑا غبن کر کے چلایا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے خود بھی اپنے کیمرے پہ ریکارڈ کیا ہوا تھا، انہوں نے پھر وہ چلا دیا، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیے کہ مغربی میڈیا کس طرح منافقت کر رہا ہے۔ ابھی ایک اور بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کی طرف بہت کم لوگوں کا دھیان جا رہا ہے، اب امریکہ کے اندر بہت سی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں، آوازیں یہ اٹھنی شروع ہو گئی ہیں، انہوں نے کہا کہ اب آپ، امریکہ جو ہے اس نے افغانستان سے انخلا کیوں کیا ہے؟ اب یہ سوال بھی اٹھا ہوا کہ وہ کیوں کیا ہے، مطلب ہے یہ جو انخلا کے بارے میں کہا جا رہا ہے، مطلب ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ نے 2 اشروں تک افغان سرزمین پر موجود رہتے ہوئے شدید نوعیتوں کی جو خرابی کو بازار گرم کر رکھا ہوا تھا۔ امریکہ نے اپنی افواج کا انخلا تو کر لیا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں وہ اپنی پالیسی کو تبدیل نہیں کر رہا۔ اب نئی دہلی کے جو گرگے جو ناکام ہو چکے ہیں، وہ بھی اس حقیقت کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں کہ امریکہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے نتیجے میں خطے میں محض کشیدگی نہیں بڑھے گی، بلکہ بہت کچھ الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ میری بہن، افغانستان کی کوکھ سے بحران جنم لے رہے ہیں، اور ابھی تک ایسا ہی ہو رہا ہے۔ میں اس کی طرف میں نے اشارہ کیا، میں آگے اس کی تفصیل بھی بیان کروں گا۔ اب ایسے میں ناگزیر ہے کہ دانش مندی سے کام لیتے ہوئے تمام بیرونی قوتوں کو خطے کے معاملات سے دور رکھنے پر توجہ دی جائے، اس میں پاکستان، ایران، چین، روس
جتنے اور مغربی ممالک بھی دور رہے ان سے. یہ طالبان کا حق ہے وہ خود اپنا کام کریں. اب صورتحال کا تقاضا یہ ہے کہ اسے سلجھانے کے لیے خطے کے تمام بااثر ممالک مل بیٹھیں اور کوئی ایسا سیٹ اپ تیار کریں جس کے تحت کسی کو بھی نقصان نہ پہنچے. آج ہی طالبان کے ایک سینئر وزیر نے اس بات کا انٹرویو دیتے ہوئے اعلان کیا. اس نے کہا کہ امریکہ بڑا ہے, امریکہ اپنا دل بھی بڑا کرے. ہم امریکہ کے بارے میں کوئی منتقم مزاجی نہیں رکھتے, کوئی انتقام کا جذبہ نہیں رکھتے. یہ طالبان کی طرف سے پہلا بیان آج آیا ہے بقایا طور پہ. صحیح. لیکن اب جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ امریکہ میں جو سیاسی اور سفارتی ملک کے تجزیہ کار ہیں وہ قیاس کے گھوڑے دوڑاتے نظر آنے میں مصروف ہیں. ان کا خیال ہے کہ افغانستان سے مکمل فوجی انخلا کے ذریعے امریکہ کو چین کے مقابلے مسابقت کے حوالے سے پوزیشن بہتر بنانے میں مدد ملے گی. یعنی اب پوری طرح ہم چین پہ توجہ اپنی فوکس کر سکیں گے. اور دوسری طرف امریکہ ہی کے اپنے ماہرین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محض خام خیالی ہے. اب جو بائیڈن کے مطابق افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ ختم کرنے اور وہاں سے فوج واپس بنانے کی صورت میں امریکہ کے لیے چین کے حوالے سے واضح حکمت عملی تیار کرنے میں غیر معمولی حد تک مدد تو ملے گی. وہ یہ سوچتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ اب تمہاری تمام توانائیاں جو ہیں چین کو ایک خاص حد تک رکھنے میں صرف کرنا ہمارے لیے ممکن رہے گا. اب امریکہ کے پالیسی سازوں میں یہ خیال بھی عام ہو گیا ہے کہ چین جس تیزی سے ابھر رہا ہے اور معاشی اور ٹیکنالوجیکل اور اسٹریٹجک معاملات میں شہزوری دکھانے لگا ہے, اس کے پیش نظر لازم ہے کہ ایک بے مقصد اور لامتناہی نوعیت کی جنگ جو کہ افغانستان میں تھی اسے ختم کر کے ساری توجہ جو ہے چین کو قابو میں رکھنے پر مرکوز کی جائے. یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن جو ہے آج کل جس میں بحث ہو رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ آپ پہلا چینل ہوگا جس پہ یہ بات شروع کی گئی. اب پالیسی کے حوالے سے بنیادی حقیقت یہ بھی ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ سے بھی نکلنا چاہتا ہے. وہ اس بکھیڑے سے نکلنے کی کوشش اس لیے کر رہا ہے کہ اب اسے ایشیا اور بحر الکاہل کے خطے پر متوجہ رہنا ہے. ایک طرف بھارت ہے اور دوسری طرف چین ہے. بھارت اگرچہ اب تک مغرب کا حاشیہ بردار ضرور ہے, تاہم یہ حقیقت بھی اپنی جگہ ہے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے کبھی بھی منہ موڑ سکتا ہے. جو ہندوا جو ان کا ہے وہ ہر طاقتور کو سجدہ کرنا جائز سمجھتے ہیں, ان کے مذہب میں ہے ہر طاقتور چیز کو سجدہ کر دیتے ہیں, اس لیے کئی کروڑ ان کے خدا ہیں. اس حوالے سے وہ مغرب والے سمجھ گئے ہیں کہ ہندوستان ہمارے لیے دوست نہیں بلکہ یہ بھی ایک حد تک ہمارے لیے چیلنج ہے. برخلاف وہ چین کو قابو رکھنے کے لیے امریکہ کو مشرق وسطیٰ سے جان تو چھڑانی ہے. عراق سے نکلنے کا بنیادی مقصد یہی تھا, اور اب افغانستان سے جان چھڑا کر چین میں متوجہ رہنے کے قابل ہونے کی بھرپور کوشش جو کی جا رہی ہے وہ بھی اسی وجہ سے کی جا رہی ہے. ماہرین کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان سے نکل جانے کی صورت میں بھی امریکہ کو چین کے مقابلے میں تو اسٹریٹجی کے حوالے سے بالادستی حاصل نہیں ہو سکے گی, اور نہ ہی وہ معاشی اعتبار سے کچھ زیادہ کرنے کے قابل ہو سکے گا. اور یہ تو ان کے دلائل بڑے مضبوط ہیں, میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب بائیڈن انتظامیہ کا خیال ہے کہ افغانستان سے مکمل فوجی انخلا کے بعد ہی امریکہ کے لیے چین کے سامنے زیادہ قوت کے ساتھ کھڑا رہنا ممکن ہو سکے گا. افغانستان سے انخلا مکمل ہو جانے کے بعد کی حکمت عملی کے اجزاء جو سامنے آتے جا رہے ہیں, اور ماہرین میں بھی جو ایکسپرٹس ہیں, ڈیفنس اینالسٹ بھی ہیں, پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں, یہ رائے زور پکڑتی جا رہی ہے کہ بائیڈن انتظامیہ اس انخلا سے وہ فوائد حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے جو اب تک سوچے جا رہے تھے, جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ وہ جو خانہ جنگی جاتے تھے خانہ جنگی تو ہو نہیں سکی وہاں پہ. اب وہ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ افغانستان کی دلدل سے نکلنے پر امریکہ اپنی عسکری قوت کو ایشیا اور بحر الکاہل کے خطے میں اپنی پوزیشن بہتر بنانے میں زیادہ آسانی سے فوکس کر سکے گا. یعنی ان کا مقصد جو ہے چین اور پاکستان کے علاقوں پہ ہم زیادہ فوکس کر سکیں گے, خاص طور پہ جو سی پیک ہے ہمارا اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اب افغانستان سے جان چھڑانے کی صورت میں امریکہ کے لیے سفارت اور بیوروکریٹک سطح پر بھی چین پر زیادہ توجہ دینا ممکن ہو سکے گا, یہ ان کا خیال ہے. عسکری قوت کے ساتھ ساتھ انتظامی قوت کا بھی معقول حصہ افغانستان کے معاملات پر صرف کرنے سے امریکہ کے لیے چین پر خاطر خواہ توجہ دینا ممکن نہیں ہو پا رہا تھا. ایسے میں انخلا کے سوا امریکہ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, اور کوئی چارہ باقی بچا نہیں تھا, اس لیے ہم نے انخلا کیا. اب میری بہن سب سے پہلے تو اس حقیقت کو سمجھنا لازم ہے
کہ افغانستان میں امریکہ کئی سال سے اس حد تک تو فعال نہیں رہا جس حد تک 1.5 پہلے تھا، 15 سال پہلے تھا۔ جو بائیڈن کے امریکی صدر کے منصب پر فائز ہونے تک افغانستان میں امریکی فوجوں کی تعداد تو صرف ایک بریگیڈ کے مساوی رہ گئی تھی، تو ٹرمپ نے بہت زیادہ فوج بلا لی، واپس بلا لی ہوئی تھی، اور اوباما نے بھی اپنی آخری زمانے میں بلا لی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان میں امریکی عسکری قوت کا معمولی سا حصہ صرف ہو رہا تھا، باقی یورپین اتحادی تھے۔ صحیح۔ ایسے میں یہ سوچنا بڑی سادگی کی انتہا ہے کہ افغانستان سے فوجوں نے انخلا مکمل کر کے ایشیا اور بحر الکاہل میں چین کے مقابلے میں عسکری قوت بروئے کار لا کر کوئی امریکہ انقلاب برپا کر دے گا، یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ افغانستان میں تعینات امریکی فوجی ایشیا اور بحر الکاہل میں چین کے مقابلے میں درکار عسکری قوت کا اشر اشیر بھی نہیں ہے۔ اب کہا سر جا وہ رہا ہے کہ معاملہ تو ختم ہو گیا، اصل معاملہ تو اب یہ کہ طالبان نے قبضہ بھی کر لیا، بٹ ہم تو اب کی صورتحال پہ دیکھ رہے ہیں کہ اب پاکستان کے اوپر دباؤ آ گیا، امریکہ کا بحری بیڑا اس طرف جا رہے ہیں، اب پریشر ہے کہ پھر ہمیں ایئر اسپیس یوز کرنے دو۔ خطے میں سکون تو نہیں آئے گا نا، اصل تو اب کا مسئلہ تو یہ ہے نا۔ ہاں، جزاک اللہ، آپ نے بات چھیڑ دی، میں اس کو آگے لینا چاہ رہا تھا آپ کی اس سر بات میں کو۔ ایک بریک لے لوں کیونکہ ٹائم اتنا جلدی گزر جاتا ہے کہ ہمارے خود اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ وی آر مور انٹرسٹڈ کہ ہم اس وقت کی صورتحال کے بارے میں بات کریں۔ جی بہتر۔ ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، میرے ساتھ ہیں جناب سمیع اللہ ملک صاحب۔ ابھی بلکہ میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی نیوز کی، اینڈ اٹس ویری اسٹرینج۔ ابھی سمیع اللہ ملک صاحب نے پروگرام کے پہلے حصے میں آر ایس ایس کا ذکر کیا، ہندوتوا کا ذکر کیا تھا۔ ابھی آج میں نیوز دیکھ رہی تھی کہ امریکہ میں ہندوتوا کے موضوع پر منعقد ہونے والی ایک ورچوئل کانفرنس تنازعات کا شکار ہو گئی۔ اس کانفرنس کے انعقاد کی حمایت اور اس کے خلاف ہونے والے احتجاج کے درمیان ڈسمینٹلنگ گلوبل ہندوتوا نامی اس کانفرنس میں ہندوتوا کو نفرت سے متاثر ایک نظریہ قرار دیا اور اس پر سوالات اٹھائے، یعنی مکمل نہیں ہوئی، درمیان میں ہی یہ ختم ہوئی۔ اٹس اے بگ ڈیل۔ میرا اس وقت کا جو اس وقت سے کنسرن ہے کہ اگر رشیا نے افغانستان کا تیل بند کر دیا، چائنا نے انوالو ہوا ہے، کل کو چائنا کا رول کیا ہوگا؟ امریکہ اب کیا چاہتا ہے؟ کیوں یہ بحری بیڑا اس طرف کو موو کر رہا ہے؟ یہ کنسرنز ہیں کہ کیا اس خطے کو سٹیبل ہونے دیا جائے گا کہ نہیں۔ جی سمیع اللہ ملک صاحب، آج کا اینالائز کیجیے ہمارے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ آپ نے میں اس طرف آ ہی رہا تھا، آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے درمیان میں اس بات کو پر آپ نے مجھے یاد دہانی کرا دی۔ بات یہ ہے کہ افغانستان تو اپنی طرف سے مصالحانہ گفتگو جاری رکھے ہوئے، جیسے میں نے پہلے کہا، اس نے امریکہ سے کہا کہ آپ بڑے ہیں، بڑوں جیسی باتیں کریں، بڑا دل رکھیں، لیکن امریکہ کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم افغانستان کے اوپر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہم اپنے مفاد کے لیے اس کی افغانستان کے اس کی سرگرمی روکنے کے لیے ہم افغانستان سرحد سے باہر بھی حملے جاری رکھیں گے۔ اب دیکھیے پورے خطے کے لیے اس کے کتنے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، اس کا اندازہ لگانا کسی بھی سطح پر کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک بڑی جو آپ نے کہا، ایک بڑی مصیبت یہ بھی ہے کہ امریکہ دہشت گردی ختم کرنے کے نام پر افغانستان میں جو کرتا آیا ہے وہ ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ امریکی محکمہ دفاع نے ایک رپورٹ میں واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ افغانستان میں القاعدہ جو ہے دوبارہ جو ہے منظم ہو رہی ہے، اپنی طرف سے منظم بھی ہو رہی ہے اور مضبوط بھی ہو رہی ہے۔ یہ اس نے ایک بیان جاری کیا، اس نے کہا اس لیے ہم نگاہ رکھے ہوئے ہیں، ہم باہر سے پہ حملے کریں گے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا، ہندوستان سے بیان آ گیا کہ وہ طالبان کی چھتر چھایا میں اپنے قدم مضبوط تر بنا رہے ہیں۔ اب ایسے میں امریکہ کے لیے افغانستان سے مکمل طور پر بے نیاز رہنا، وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے، امریکہ سمجھتا ہے میرے ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بتائیے کون کہتا ہے کہ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خاتمے کے نام پر جنگ شروع کی گئی تھی، اس کے بعد القاعدہ کی قیادت جو ہے افغانستان کی سرزمین چھوڑ کر پاک افغان سرحد سے ملک پاکستانی علاقوں میں چلی گئی تھی۔
لیکن پاکستان میں جب ضرب العضب ہوا اور رزل فساد ہوا تو پھر یہ دونوں دوبارہ جو ہے واپس افغانستان کے علاقوں میں چلے گئے, وہاں جا کے بیٹھ گئے, اب بھی وہاں پہ ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہاں اب پچھلے دنوں چند دن پہلے ایک خبر یہ بھی میں آپ کے چینل کے طور سے بتا دوں کہ اب پاکستان میں باقاعدہ طور پر ان کے لیے ایم سی کی اسکیم جو ہے جاری ہے, اور افغان طالبان نے باقاعدہ طور پر پاکستان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ٹی ٹی پی کے افراد جو کہ وہاں سے باغیوں کے نکلے ہوئے ان کے لیے ایم سی جو ہے پاکستان دے, اور پاکستان نے کہا کہ ہم خصوصی شرائط کے اوپر ان کو ایم سی دینے کے لیے تیار ہیں. یہ تو نہیں کہ یہ پاکستان ہوں میں آ جائیں گے تو پھر پاکستان میں حملے شروع کر دیں گے. بہرحال وہ جو خصوصی شرائط ہیں وہ طے ہو رہی ہیں, جتنی بھی ہیں وہ خصوصی شرائط ایسی وہ بھی جانتے, جیسے میں اور آپ جانتے, کو آگے پھر کریں گے تو وہ جانتے ہیں کہ پاکستان بڑی کڑی شرائط کے ساتھ اس میں غور کر رہی ہے. اب کیا ہوتا ہے, ایم سی ملتی ہے یا نہیں ملتی, بہرحال یہ ہے کہ ان کی طرف سے ایم سی کی ایک درخواست آئی ہے. اب ایسے میں امریکہ کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو مکمل طور پر ختم نہ کرنے کا بہانہ تو موجود رہے گا. اس لیے بعض عناصر بشمول جو بھارت جو ہے وہ ابھی سے یہ جواز اور بہانہ گھڑ رہے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کے ساتھ مل کر بیرونی عسکری پسندوں کا ایک بار پھر اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کا موقع ملے گا, اور جو امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کی زیادہ جو سرخی ہوگی اگر اس میں حملے کیے جائیں گے, اور لازم مغرب پھر سے جو ہے غیر محفوظ ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے بہن کہ طالبان کئی بار یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ وہ اب کسی صورت میں افغان سرزمین کو دنیا میں کسی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. انہیں یہ یقین امریکہ کو دلایا ہے, چین کو دلایا ہے, روس کو دلایا ہے, ازبکستان کو دلایا ہے, پاکستان کو یہ یقین دلایا ہے, سب کو دلایا ہے کہ وہ اپنی زمین کو کسی بھی عسکری سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے کبھی اجازت نہیں دیں گے. اب امریکہ اپنی عسکری سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے قطر اور متحدہ امارات پر انحصار پہلے سوچا تھا میں کروں اس کے اوپر, لیکن یہاں سے دونوں ملکوں سے افغانستان تک کا فضائی سفر جو ہے کئی گھنٹے کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی طیاروں کو افغانستان پر حملوں کے لیے خاصا فاصلہ طے کرنا پڑے گا, اور زیادہ قوت کا استعمال بھی آسان نہیں ہے. اس کے نتیجے میں عسکری سرگرمی کے اخراجات بھی بڑھ جائیں گے. لازمی بات ہے کہ وہ جب لمبا سفر ہوگا, زیادہ جہاز ہوں گے, اپنے معاملہ تو وہیں رہے افغانستان نکلنے کو جو ہے. امریکی ممبر دفاع کے لیے لازم ہو جائے گا کہ افغانستان پر بمباری جاری رکھنے کے لیے زیادہ طیارے پھر مختصر کرے, زیادہ طیارے لائے وہ. اور اب جو اشارہ آپ نے کیا ہے, اب امریکی طیارہ بردار جہاز کو پاکستان کے ساحلوں کے نزدیک رکھنا بھی امریکہ کے لیے اب لازم ہو گیا ہے. ایئر اسپیس کس کی یوز کریں گے؟ امریکی طیارہ بردار جہاز یو ایس ایس رونالڈ ریگن جو ہے وہ بحیرہ جنوبی چین سے نکل کر پاکستان کی طرف جا رہا ہے. یہ میں آپ کو آج کی تازہ خبر بتا رہا ہوں. مگر یہ ایئر اسپیس کون سی یوز کریں گے ڈرونز کی فلائٹ؟ یہی میں آپ بتا رہا ہوں. افغانستان سے عسکری انخلا کے بعد بھی امریکی قیادت افغانستان کا میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہتی, لیکن بات جو آپ صحیح کتاب نے کہا کہ جب وہ اگر آ بھی جاتے ہیں تو اسپیس کون سی استعمال کریں گے. لازمی بات ہے کہ اسپیس درمیان میں پاکستان آتا ہے. اگر میں یہ قیاس کروں گا پاکستان کی سرزمین, تو پاکستان سرزمین استعمال کرنے کے تیار نہیں ہے. پاکستان ابھی ہمارے جو باجوہ ہیں جنہوں نے یورپی وزیر خارجہ کو یہ بات بڑے برملا الفاظ میں کہہ دی ہے کہ پاکستان اب کسی جنگ میں فریق نہیں بننا چاہتا, اور نہ وہ کسی کو اس بات کی, نہ وہ خود فریق بننا چاہتا ہے, نہ وہ ایسا کوئی کام ہونے دے گا جس سے پاکستان کو فریق بنایا جائے. گویا نے دوسرے لفظوں میں یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم جو ہے اپنی فضائی جو حدود ہے وہ کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اب اس کے پاس دوسرا علاقہ کیا بچا ہے؟ ہندوستان سے وہ جا نہیں سکتا. ہندوستان سے اوپر جائے تو وہ پھر اور لمبا ہو جاتا ہے. واہ خان کی پٹی کی طرف سے اگر وہ جائے بھی تو وہ وہاں پہ رشیا کے پاس واہ خان پٹی ہے, وہ افغانستان کے پاس واہ خان پٹی ہے, اسے بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا. اب صورتحال مزید گمبھیر ہونے جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو 4 چیف بیٹھے ہیں آپس میں سر جوڑ کے یہ اس کا کوئی حل نکالنا چاہتے ہیں کہ بالفرض اگر امریکہ جو ہے جبرن فضائی اسپیس استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا. اور پاکستان نے بروقت یہ قدم اٹھایا ہے کہ ہم جو ہے چاروں مل کے اس کا متفقہ طور پہ اس کا جواب دیں. یہ ہے آپ کے سوال کا جواب. بہت شکریہ. مگر ایران, چائنا اس وقت ظاہر ہے امریکہ کے لیے چائنا ہمیشہ سے تھریٹ رہا, اور جتنی بھی سرگرمیاں آج تک ہوئیں اس میں چائنا کو بلاک کرنا تو ایک مقصد تھا نا. یو ایس ایس آر کو تو توڑ دیا, مگر چائنا از پلئنگ ایز اے ویری اسٹرانگ پارٹنر ان افغانستان. اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں؟
देखिए ये जो 4 चीफ बैठे हैं इसमें चीन के इंटेलिजेंस का भी हेड था ना बैठा हुआ। जी। ये चारों ने मिलकर कोई ना कोई तो अपनी पॉलिसी, स्टडी पॉलिसी बनाई है। अगर वो पॉलिसी हम तक आ जाए तो फिर तो अमेरिका के पास भी चली गई। आप ये समझे मतलब इस लाजमी बात है कि अगर 4 बड़ों ने पहली दफा तारीख में पहली दफा सर जोड़ के बैठे हैं तो लाजमी बात है कि कोई ना कोई तो बात हुई होगी जो कि इसका तोड़ करने के लिए बनाई होगी। लेकिन यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं बहन, अमेरिका के लिए एक बड़ा मसला ये भी है कि उसके अपने इत्तेहादियों की जो वाज़ेह अक्सरियत है वो अफगानिस्तान पर फजाई हमले से दूर रहना चाहती है। यानी अफगानिस्तान में बैरूनी फौजी मौजूदगी में गालिब हिस्सा अमेरिका का था। अब नेटो इत्तेहादियों की वाज़ेह अक्सरियत जो है अफगानिस्तान से स्क्रीन खिलाफ मुकम्मल कर चुकी है और वो मजीद कोई सरोकार भी नहीं रखना चाहती। यूरोप के अंदर जो है ये बात चल निकली है कि उन्होंने कहा कि हम अब अमेरिका के साथ नहीं चल सकते। दरअसल 9/11 का किस्सा ये हुआ था कि 9/11 से पहले नेटो को जो था वो बेकार करके से खत्म किया जा रहा था। यूरोप कह रहा था ये सफेद हाथी बन चुका है, इसे खत्म कर दिया जाए। लेकिन अफगानिस्तान का 9/11 का मामला हो गया। फिर उसके बाद देखिए कि बरतानिया, जहां पे मैं बैठा हूं, यहाँ पे टोनी ब्लेयर वजीर आजम थे, तो उन्होंने बरमला जो है अमेरिका की हिमायत का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि लंदन और न्यूयॉर्क दोनों मिलकर जंग लड़ेंगे और अगर आइंदा यूरोप को अगर अपने दफा की जरूरत पड़ी तो अमेरिका और लंदन जो है उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचेंगे, यानी गोया थ्रेट किया गया था। जिसके बाद फिर उन्होंने नीटो को अब कहा कि अब वक्त आ गया है कि आप अमेरिका के साथ जो है अमेरिका को यानी इस मामले में इसकी मदद की जाए, ताकि कल कला अगर अमेरिका हमें यूरोप को अमेरिका को बुलाना पड़े ताकि अमेरिका हमें इनकार न कर सके। लेकिन जो नेटो वहां पे गया इनके साथ जंग करने के लिए, जो जो नेटो के साथ चीजें तय थी वो नेटो अमेरिका की वो तय वो मुकम्मल नहीं की। अमेरिका ने वो अपने वादे पे कायम नहीं रहा। नेटो को बड़ी शिकायत हैं क्योंकि ये अलाइज हैं, इसलिए अपने इख्तलाफात उस वक्त नहीं बता सके ताकि जंग में कमजोरी ना पैदा हो जाए। लेकिन अब चीजें खुल के सामने आनी शुरू हो गई हैं। अब आप ये देखिए कि उस जमाने में ही बावजूद के यानी तमाम यूरोप यानी नेटो के भेजने के हक में था, लेकिन फ्रांस इसके हक में नहीं था। अब फ्रांस ने यह कहा है कि अब यूरोप सोच ले, यूरोप फैसला कर ले कि क्या उसे अमेरिका के बगैर रहना सीखना, जीना सीखना है या नहीं सीखना। क्या वो स्विट्जरलैंड रहना चाहता है या कि एक बड़ी ताकत बन के अपनी इकाई को मनवाना चाहता है। यानी ये पहली आवाज फिर दोबारा फ्रांस की तरफ से आई है और इसमें अब यूरोपीय यूनियन जो है दोबारा इसमें पहले उसकी मुखालफत की थी लेकिन अब उसकी वो हमायत कर रहे हैं। अब यूरोपीय यूनियन के जो अक्सरियत जो है, जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल दोस्त हैं, वो कहते हैं कि अब हमें ये हिसाब दिया जाए कि हमने अमेरिका की अफगानिस्तान में मदद करके कितना खसारा हमारे हिस्से में आया है, हमने फायदा हमने फायदा क्या हासिल किया है। अगर वो ये भी कहते हैं कि अगर हम अमेरिका के अलाइज ना होते तो तालिबान की तरफ से या इंतहाब पसंदों की तरफ से यूरोप को कभी भी निशाना ना बनाया जाता। अब वो ये भी खुल के कह रहे हैं। आज अखबार उठा के देखिए आप तो ये पता चल जाएगा कि इनमें कितनी दूरी पैदा हो रही है आपस में। कि यूरोपियन जो हैं वो भी अब अमेरिका से पीछे हट रहे हैं इस कॉज में, मगर अमेरिका के जो वजीर खारजा ब्लिंकन हैं उनका तो बयान बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आप देखिए ना, जब चाइना ने वन रोड वन बेल्ट का इनिशिएटिव जारी किया था जी जी, तो उस वक्त ही पता चल गया था कि यूरोप जो है वो अमेरिका की हाँ में हाँ नहीं मिला रहा। अमेरिका यूरोप ने बकायदा तौर पे जब चीन ने यूरोपीय ममालिक के सरबराहों को बुलाया था तो एक भी यूरोपीय सरबराह जो था वो गैर हाजिर नहीं हुआ उस बीजिंग की बीजिंग की उस कॉन्फ्रेंस के अंदर। सब गए थे और मैं भी क्योंकि एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट वहां पे गया था। वहां पे मैं आपको बताना चाहता हूँ वहीं पे एक तफरीक नजर आ गई थी यूरोप अमेरिका के अंदर। सिर्फ 3 साल पहले की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। वहीं पे एक तफरीक नजर आ गई थी क्योंकि यूरोप भी अब चाहता है कि हम अपने मुआशी मफादात को अमेरिका के साथ नथी ना करें। हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं वो हमसे सवाल करते हैं। आपको ये जमहूरी मुल्क है, ये अवाम के सामने जवाबदेह हैं। अब मगर सर जब जरूरत पड़ती है तो अमेरिका उन सबको एक टेबल पे तो ले आता है ना। अभी 4 दिन पहले अमेरिका ने जो विमेन राइट्स के ऊपर और ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, 20 कंट्रीज उसमें आए और सब मिलके तो बैठे हैं ना फिर एक जगह। नहीं, बात यह है कि देखिए हाथी के पाँव में सबका पाँव। अभी अमेरिका पूरी तरह गिरा तो नहीं है ना। अमेरिका गिरा अभी ये है कि अब अमेरिका को समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई अब तुम जहारीत का रास्ता खत्म कर दो। तुमने अपनी तारीख के अंदर 33 मरतबा 33 टाइम जारहियत की है 33 मुल्कों के अंदर। बताओ किसी एक मुल्क में भी तुम्हें को फतह हासिल हुई हो?
ہر ملک سے تمہیں ذلت اور رسوائی ملی ہے. اب امریکہ کے اندر سے خود سے یہ آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی. اب یہ دیکھیں کہ اب امریکہ کے جو فوجی مارے گئے وہاں پہ، اور وہ جو فوجی جو کہ عمر بھر کے لیے زخمی ہو گئے، معذور ہو گئے، اب ڈیفenس جو جو بجٹ ہے وہ بتا رہا ہے کہ ان معذوروں کے اوپر $9 بلین سال کا ہمارا اخراجات اٹھیں گے، اور یہ بڑھ سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ نے کیا کمایا وہاں سے افغانستان کی جنگ میں جا کے. وہ جو اس کا خواب تھا 9/11 کا بہانہ بنا کے، جو اس نے خواب دیکھا تھا کہ میں افغانستان کی جو $3 ٹریلین کی جو مائنس ہے اس پہ قبضہ کروں گا، اور وہاں سے میں جو روسی ریاستوں سے تیل آئے گا اس سارے تیل کے اوپر میں قبضہ کروں گا، ساری شہرک میں بیٹھ جاؤں گا میں، وہ بھی پورا نہ ہو سکا. صحیح تو آپ یہ صحیح دیکھیں وہ بھی تو پورا نہ ہو سکا نا. میں اس صحیح. لیے آپ ہی کے پروگرام میں پچھلی دفعہ جو میں نے کہا تھا وہ بہت بہت وائرل ہوئی ہے. میں نے کہا کہ $6.3 ٹریلین امریکہ نے اس جنگ کے اوپر خرچ کیا ہے. ہوں ہوں. یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو کہ خود امریکہ نے جاری کیے ہیں. آپ مجھے خود بتائیں، میں اس ویب ڈیئر میں موجود تھا، اس میں 2 امریکن سینیٹر بھی موجود تھے، یہاں کے مختلف ایم پیز بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سرمایہ $6.3 ٹریلین آگ میں جھونک دیا گیا، اتنی جانیں بھی ضائع کر دی گئی، ملین کے ملین سارے لوگ مار دیے گئے، اگر آپ اس سے آدھے پیسے ان 2 ملکوں کی ترقی کے اوپر، خوشحالی کے اوپر، تعلیم کے اوپر، ترقی کے اوپر لگا دیتے، تو جو چیزیں آپ چاہتے تھے یہ تو آپ کو تھالی میں رکھے تشریح پیش کر دیتے آپ. چلیں سر، ایک سوال بڑا عجیب سا، میں کل سے یہ نیوز دیکھ رہی ہوں اور تکلیف دہ بھی ہے. وہ جی پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر جناب نواز شریف صاحب سے جب سوال افغانستان کے حوالے سے کیا تو انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ افغان صدور حامد کرزئی اور اشرف غنی انڈیا سے تو خوش ہیں مگر پاکستان سے کیوں خوش نہیں. انہوں نے کہا کہ 1999 میں نواز شریف صاحب نے جو بیانیہ اپنایا تھا اس پر آج بھی قائم ہے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ہر معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان تو صرف یہ چاہتا ہے، یا ہماری ISI آرمی تو یہ چاہتی ہے کہ خطے میں امن ہو، اور اگر پاکستان ایک سائڈ یعنی ایک وقت میں 2 بارڈرز کے اوپر جنگ کی صورتحال نہ ہو. تو کوئکلی اس کا آپ اینالائز اس نیوز کو کر دیں کہ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر جن کی نظر میں تھا سب کچھ، انہوں نے اتنا بڑا بیان دے دیا اشرف غنی اور حامد کرزئی کے بارے میں کہ ہندوستان سے خوش ہیں، ہم سے خوش نہیں ہیں. تو کوئکلی بتا دیجئے گا، ٹائم بھی ہمارا اتنا صحیح ہے باقی. میں جی نواز شریف صاحب کی کسی بات پہ رائے اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ میں اس وقت بھی میں آؤٹ اسپوکن تھا ان کے بارے میں، آج بھی ہوں. میرا خیال ہے کہ بہت سی ہمارے ملک، میں پیچھے مڑ کے جب دیکھتا ہوں، دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. کیا بات. بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا کچھ چھوڑا ہمارے لیے. یہ تو اپنے زمانے میں وزیر خارجہ مقرر نہیں کر سکتے، اس لیے وزیر خارجہ نے مقرر کیا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا تختہ لوٹ دیا جائے. اور آپ دیکھیے وزارت خارجہ کا میدان خالی چھوڑا اور مودی جو ہے سارے مڈل ایسٹ کے اندر اور سعودی عرب کے اندر چلا گیا. کیا مودی نے سعودی عرب کی حکومت سے سب سے بڑا سیویل ایوارڈ وصول نہیں کیا؟ سعودی عرب نے کبھی کیا ایسا کیا تھا؟ مندر بن گئے ہیں سر. ہمارے تعلقات کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں عربوں کے ساتھ. صحیح. اور نواز شریف کے زمانے میں ہماری خارجہ پالیسی کو جو دھچکا لگا ہے وہ 1 صدی تک پورا نہیں، اس کا نقصان پورا ہو سکتا ہے. صحیح. سر دل دکھتا ضرور ہے. میں آج اس کے بارے میں بھی جو آپ آپ نے کے فرمایا تھا کہ وقت بہت کم ہے، اس لیے میں نے 2 جملوں میں بات ختم کی. باتیں تو بہت ہے کرنے والی ہے سر، کیونکہ آپ میں سوال بہت سوچتی ہوں، رکھتے ہیں. میں تاریخ کے کبھی کبھی ورق پلٹا کرتی ہوں نا کہ یہ اقتدار ایسی ہوس ہے جس میں بعض اوقات اپنے خون کے رشتوں کو بھی انسان بھول جاتا ہے، مروا دیتا ہے، مار دیتا ہے. اور پیسے کی ہوس کس حد تک ایک پیسہ اور ایک شہرت. آج ہی جو یہ نیوز ہے کہ امر اللہ صالح جو کہ نائب صدر تھے افغانستان کے، وہ تو انہوں نے، آپ نے کہا کہ انہوں نے ویڈیو ظاہر بھی کر دی، ان کا سگا بھائی مارے بھی گئے ہیں. تو مطلب وہ بھی شوق نہیں ہے کہ میں اپنے بلڈ ریلیٹیو کے جنازے میں شریک ہو سکوں. دنیا کس طرف کو چل رہی ہے اقتدار اور پیسے کی ہوس میں. آپ نے خود ہی اپنے سوال میں اس کا جواب ہی دے دیا آپ نے. واقعی آپ دیکھ لیے اس وقت پیسہ ہی حکومت کر رہا ہے. پیسے کے لیے ہم نے اپنے رشتے توڑ دیے ہیں، پیسے کے لیے ہم نے اپنے ملکوں کو بیچ دیا ہے، پیسوں کے لیے ہم نے اپنے ملک سے غداریاں ہم نے کی ہیں. اب آپ یہ دیکھیے جو 3.5 لاکھ فوج انہوں نے بنا کے رکھی، چھوڑ کے آئے تھے امریکہ. جو بائیڈن بھی تقریر میں کیا کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا
اس نے کہا تربیت دینا ہمارا کام تھا، اسلحہ دینا ہمارا کام تھا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ لڑ بھی سکیں گے. صحیح. اور آج خود انہی کے جو اپنے جو تجزیہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے نہیں لڑے کہ آپ نے جو پیسہ دیا تھا وہ ان تک پہنچا نہیں، ان فوجیوں تک، وہی لے گئے. اب آپ دیکھ کیا اس کے بارے میں جب اشرف غنی گیا تھا اس کے بارے میں آرٹی رشیا نے نہیں بتا دیا کہ 40 بکسے جو ہے پیسوں کو بھر کے لے کے گیا ہے. صحیح. امر سالے کا سے نکل رہا ہے اور لوگوں سے بھی نکل رہا ہے. اب آپ دور نہ جائیں، خود اشرف غنی کی بیٹی نے جو کہ امریکہ میں بیٹھی اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ پڑھنے کے لائق ہے. نہیں سر، وہ ایکچولی وہ فیبریکیشن ہو گئی کہ وہ ٹویٹ کیا تھا انڈیا میں جو افغانستان کی ایمبیسی تھی اس نے ٹویٹ کیا تھا، اور اس میں ان کی بیٹی کو لنک کیا گیا تھا، مگر وہ جو ایکچوئل ٹویٹ تھا نا وہ ان کی بیٹی کا نہیں تھا. اس کے کنسرن تھے کہ مجھے ہر جگہ پہ ساتھ ٹیگ کیا جا رہا ہے. مگر ایک چیز جو مجھے لگتی ہے کہ معاملات کا حل ہمارا تعلیمی، ہمارا نصاب، میرا خیال ہے ہمارے نصاب میں، تمام کنٹریز کے نصاب میں اور والدین کی تربیت میں ایک چیز ہونی چاہیے کہ تاریخ ہمیشہ لکھی جاتی ہے، فاتح تاریخ کو لکھا کرتے ہیں، مگر جو غدار یا بغاوت کرنے والے ہیں ان کا نام تاریخ میں رہ تو جاتا ہے، مگر بغاوت کرنے والوں کے انداز میں، پیسہ لوٹنے والے کے انداز میں. دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تعمیری کام کیے. تو میرا خیال ہے بچوں کی تربیت کا لازمی جز نصاب کے ذریعے اور والدین کی تربیت کے ذریعے کردار کی تعمیر، یعنی ٹرائی ٹو بی اے کنسٹرکٹیو پرسن رادر دین بی اے ڈسٹرکٹیو پرسن. آپ کی آواز مکہ مدینہ، میں تو یہ کہوں گا آپ کی آواز مکہ مدینہ. میں تو پوری طور پہ انڈورس کرتا ہوں آپ کی بات کو. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم شروع دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو تربیت جو ہے اپنے گھر کے نصاب سے دینی چاہیے. ماں باپ، ماں کی گود سے تاریخ میں برے لوگ برے نام سے ہی یاد رکھے جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم صرف مسائل کی طرف کریں، ہمیں ڈیفینیٹلی کنسٹرکٹیو ہونے کی طرف توجہ دینا ہوگی. سمیع اللہ ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں تو ویسے بس حالات سے جب پریشان ہوتی ہوں تو میں ملا کی دوڑ مسجد تک آئی ٹرائی ٹو گیٹ آنسرز فرام یو. بات یہ ہے کہ باتیں تو بہت سی کرنے والی ہوتی ہیں، بہت سی باتوں کو جان بوجھ کے افشاں اس لیے نہیں کرتا کہ لوگوں میں بہت سا سینگی پیدا نہ ہو. باقی دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اس خطے پہ رحم فرمائے، آمین. تمام انسانیت پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یہی نہیں میں پاک و ہند نہیں کہتا، میں تمام پوری دنیا کی دنیا. انسانیت کے لیے دعا گو ہوں کہ جنگوں کا خاتمہ ہو. یہ میری وشفل تھنکنگ ہے. اور میں سر تو اس یہ وقت تو اگر میں دیکھتی ہوں تو مڈل ایسٹ جل رہا ہے. آپ مختلف مسلم ممالک کا ذکر کر رہے ہیں. میں نے کل پرسوں یہ ایک بڑا زبردست آرٹیکل پڑھا، انشاءاللہ اگلا پروگرام اس کے مطابق بھی میں کروں گی. بہت شکریہ سمیع اللہ ملک صاحب آپ کے ٹائم کا. یو آر لکنگ گریٹ سر. تھینک یو ویری مچ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آج آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں. یو لکنگ ویری فریش. میرا خیال ہے آپ کی میٹنگ بہت اچھی رہی. بہنیں ہمیشہ، بہنیں بھائی کیسے نو بھی آئی ہوں، مین بہنیں اٹ، ہمیشہ تعریف ہی کرتی ہیں. آئی مین اٹ سر. اللہ تعالیٰ آپ تھینک یو کو ویری مچ. سلامت رکھے. اللہ سلامت آمین رکھے ثم آپ کو. بہت آمین. شکریہ. سامعین السلام علیکم. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ. سمیع اللہ ملک صاحب کی ویب سائٹ آپ تمام اس سے واقف ہیں، www.bittertruth.uk. سچ تو کڑوا ہی ہوتا ہے پر، اور اپن کی جو ویب سائٹ ہے دیٹ از www.eawaz.com. الیکٹرانک ہاں جی، آواز. اب تو آپ کی ویب سائٹ بھی دوڑ رہی ہے، چل نہیں رہی، دوڑ رہی ہے ماشاءاللہ. آپ کے زیر سایہ. نہیں سامع ماشاءاللہ چل رہی ہے. اجازت اللہ دیجیے تعالیٰ سامعین، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک ہمارا آپ کا اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، کینیڈا پائندہ باد. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں امن کر دے اور ہمیں اس امتحان آمین سے نکال لے. آمین آمین. اللہم آمین. اللہ بہت حافظ. شکریہ.